اسلامی تعلیمات جس پاک کتاب کی عکاس ہیں وہ کتاب الہی بلا شبہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے خود لے رکھا ہے، اور اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کے بغیر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن مجید کی صورت میں اسلامی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو دیگر تمام مذاہب کو منسوخ قرار دیتا ہے۔ اس وجہ سے قیامت تک کے لیے صرف اسلام کے مطابق علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تاکہ وہ خود کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنا سکے۔ بس اسلامی تعلیمات کے جہاں بہت سے پہلو ہیں، وہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں کو اسلامی تعلیمات کا علم ہوگا تو ہی وہ اپنی اولاد کو علم سے روشناس کروا سکے گی۔ بلا شبہ ہر انسان پیدائشی مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول یعنی گھر بار، تعلیمی مرکز اور تعلیمی مواد وغیرہ ہی اسے ویسا ہی بنا دیتے ہیں جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے۔ لہٰذا کم از کم مسلم ممالک میں تو تمام سرکاری غیر سرکاری مراکز کا نصاب صرف اسلام کے مطابق تمام اسلامی اور عصری علوم مد نظر رکھتے ہوئے طالب علم کی عمر اور ذہنی صلاحیت کے مطابق ہونا چاہیے، جسے سیکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم فرض ہے۔ بس یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا مسلم ممالک خصوصاً پاکستان کے اسکولز اور کالجز میں حالیہ نصاب مذکورہ ارشاد نبوی کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں؟ بلا شبہ پاکستان کے تعلیمی مراکز میں ان تقاضوں کو ٹھکرا کر یہودی لابی کے دباؤ اور ان سے حاصل شدہ دنیاوی مفادات کے تحت پاکستان کے نام نہاد حکمرانوں اور اسلام کے نام نہاد علم برداروں اور دیگر باطل قوتوں کے ذریعے کافی حد تک بنیادی اسلامی اور دیگر ضروری نصاب بھی کتابوں میں سے نکال دیا گیا ہے، جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ یاد رہے کہ جہاں غیر متوازی نظام تعلیم کا پاکستان کو پہلے ہی سامنا ہے، وہاں مغربی تاثر سے لبریز مواد نظریہ پاکستان کے اعتبار سے قابل شرم سوال ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے غلیظ اور ضمیر فروش عمرہ اور نام نہاد جمہوری حکمرانوں نے تو اسلامی اخلاقیات، روزمرہ عبادات، حتیٰ کہ جہاد کے اسباق و نظریات کو دہشت گردی پر مبنی قرار دے کر نصاب سے پہلے ہی نکال دیا ہے، اور اب جبکہ جلدی پر تیل چھڑکتے ہوئے امریکہ کے ایما پر پاکستان کا تعلیمی نصاب اس حد تک مزید تبدیل کرنے کا ہدف وفاقی وزیر احسن اقبال کو سونپا گیا ہے، جس کے تحت طلبہ پر کتابوں اور ہوم ورک کا بوجھ کم کرنے کے بہانے موجودہ نظام تعلیم کو اکھاڑ بچھاڑ کر اسلامیات، عربی اور فارسی کے مضامین میٹرک تک نہ پڑھائے جانے کا فیصلہ کیے جانے کا اندیشہ ہے۔ یوں پاکستان کے موجودہ نظام تعلیم کو مزید بلکہ 100% لبرل بنانے کا یہ امریکی منصوبہ اسلام کے خلاف ایک اور سازش کے طور پر سامنے آیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی ادارہ IRD اور امریکی وزارت خارجہ اس مضمون منصوبے پر عمل درآمد اور نتائج کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے گرین سگنل کے منتظر ہیں، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہودی اسلام پسندی کو کم ہی نہیں بلکہ ختم کرنے کے درپے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ان مضامین کی تعلیم پر پابندی کا حکم پاکستانی حکمرانوں کو دیا ہے، جس کے لیے ہمارے حکمران اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف یہ بات بھی واضح رہے کہ پاکستان کے ماحول اور حالات کا سہارا لے کر اردو، اسلامیات، عربی اور فارسی زبان تعلیمی اداروں میں نہ سکھائے جانے کے فیصلے کا رد عمل یقیناً خطرناک ہوگا۔ بس تمام طلبہ، اساتذہ، تنظیموں اور باضمیر سیاسی پارٹی سمیت ہر پاکستانی کو بچے کچے پاکستانی نظام تعلیم کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسلامی تعلیمات اور اس سے جڑی ہر چیز ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ لہٰذا اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مکمل وسیع حصول کے لیے مثبت فیصلوں کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ بس حکومتی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیتے ہوئے جلد از جلد مکمل اسلامی تعلیمات پر مبنی نصاب کی تیاری و تکمیل اور پھر اسے لاگو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو یکساں اور مثبت نصاب کے تحت نظام تعلیم کا پابند بنائے۔ وصال اردو